السلام علیکم، دس از می ثنا مقصود، ٹیم ممبر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیرام والا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات تھوڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایکچوئل میں اعلیٰ ظرفی ہے کیا۔ اعلیٰ ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے جیسے بھی حالات آ گئے ہیں تو اس کی برداشت کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی وہ حالات جیسے بھی ہوں وہ خود پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ جس کا ظرف جتنا بڑا اس کی ذمہ داری اتنی بڑی، یعنی جیسے بھی حالات ہو جائیں گے وہ اس کا ذمہ دار خود تلاش کرے گا، خود میں تلاش کرے گا کہ ان کے پیچھے اس کی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس طرح وہ دوسروں پہ الزامات نہیں دے سکے گا۔ اپنی زندگیوں میں ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی اور ہم بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئے ہیں تو وہاں پہ ہم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہم نے حالات کو خود پہ ڈومینیٹ کر لیا اور حالات کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا انسان ہم دیکھیں اور اس کو اچانک سے بہت زیادہ پیسہ مل گیا اور پیسہ مل جانے کے بعد وہ خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگ پڑا یا دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ بھی انسان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر رہا بلکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اعلیٰ ظرف انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ظرف انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے۔ وہ حالات جیسے بھی ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، یا اس کے پیچھے ذمہ دار خود کو ٹھہرائے گا۔ وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اگر حالات مشکل ہوئے ہیں یا کوئی پریشانی آ گئی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ جیسے بھی اس کی زندگی میں اگر کوئی بہت بڑی خوشی آ گئی ہے تو وہ شکر گزار ہوگا، مطلب وہ اپنے اعمال کے ذریعے شکر گزاری کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زبان سے کر رہا ہوگا، اس کو جو اس کے پاس نعمتیں ہیں، جو اس کے پاس علم ہے، وہ اس کو بانٹے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس کا دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان کی جو تیسری بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ صبر کرنے میں اور برداشت کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ خود کو مظلوم سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جب انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور دوسروں کو اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ لیکن جب انسان صبر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ویسا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ وہ حالات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی زندگی کا ہر معاملہ وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، مطلب اس کے دل میں کوئی شکوہ یا شکایات نہیں ہوتے۔ یعنی صبر کرنے والا جو انسان ہے اس کی زندگی میں شکایات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ خود کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی متوازن ہوتی ہے، مطلب اعلیٰ ظرف انسان جو ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ خود کو بیلنسڈ کرنا جانتا ہے، سمجھتے ہوئے اس کو لے کے پلان کرتا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، وہ اپنی کلیئرٹیز اسٹرانگ کرتا ہے۔ اس کو لے کے جو پانچویں اور آخری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ظرف انسان کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوتی کیونکہ وہ جب خود کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو پھر دوسروں کے معاملات میں